السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال شعر، جب گلستان کو کھولنے کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ آج کہتے ہیں کہ اہل چمن، اے چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے دینی اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج اس یوم آزادی کی مناسبت پر منعقد ہونے والی تقریر میں جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یوم آزادی بھارت میں ہر سال 15 اگست کو اپنے قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی دن بھارت کا وزیر اعظم دھرتی پر چملا رہتا ہے اور ملک کو خطاب کرتا ہے۔ جگہ جگہ پرچم کشائی رسمی تقریبات کے ذریعے جشن آزادی منایا جاتا ہے اور چپتے چپتے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا گیت گایا جاتا ہے۔ ایسے وقت علماء کو کیسے بلا سکتے ہیں جن نے ہندوستانی حکومت سے سرزمین کو لال آزاد کیا گیا تھا، جب یہاں کے چپتے چپتے پر کونے کونے پر انگریزوں کا تصور تھا۔ باغ ہند کا کوئی نشانہ مسکرا سکتا تھا، نہ کوئی گلی اپنا سر اٹھا سکتی تھی، پوری فضا ظلم و تشدد سے لگی تھی۔ ایسے نازک حالات میں انگریزوں کے سکنجے سے ہندوستان کو آزاد کرانے کی آواز بلند کی ان مجاہدین میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ حضرات، 1757 عیسوی انگریزوں کے قلعے پر چڑھنے والا نواب سراج الدولہ مسلمان تھے۔ 1731 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جان سازی کا کام کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ مسلمان تھے۔ 1767 عیسوی سے 1799 عیسوی تک میسور میں انگریزوں کے خلاف ناک میں دم کرنے والے شیر مشہور ٹیپو سلطان ان کے والد حیدر علی مسلمان تھے۔ 1802 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمان تھے۔ کلا کوٹ کے خون سے سرزمین کو لال کرنے والے مسلمان تھے۔ پھر بھی بھارت کے اندر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس ہندوستان کو کیا دیا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ یہ سوال نہ کرتے یہ سوال کرتا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا نہیں دیا، لیکن تمہارا یہ سوال ہے تو جاؤ ملٹا کی کنگو تاریخ سے پوچھو، انڈومن نکوبر جاؤ اور وہاں کا پانی سے پوچھو تو تمہیں پتا چلے گا۔ 1857 عیسوی کی جنگ میں 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنے قربانی دیے، جس میں 5 لاکھ صرف علماء کرام تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جتنے قربانیاں مسلمانوں نے دیے اتنی کسی قوم نے نہیں پیش کی ہے، لیکن افسوس کا مقام تو ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقت ہندوستان سے ناموں کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کی کوتاہیاں بھی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے جلت اور رسوائی قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنا اسلام کی تاریخ کے اندر باقی رکھے۔ اہل وطن سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھے تاریخ گلشن کی، ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھے تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن ناشیاں اپنا۔ میرے بھائیو، ہندوستان کی طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جان و مال کی قربانیاں دے، تاریخیں جلائے، تخت در پر بیٹھے اور فاصل کے بندے کو جرائت و حوصلہ آئے، کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید بندے کی تکلیف جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے، آخر انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے مسلمانوں کی خدمت قبول فرمائے اور ان کی خدمت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہ پوچھو زمانے سے کہ ہماری کیا کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے کہ ہماری کیا کہانی ہے، ہماری پہچان تو یہی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔